ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی اس جگہ اس آیت میں جو کہ جامع ترین آیات میں سے ہے، دین کا پورا خلاصہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہے ہیں، تین چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اور تین کاموں باتوں سے روک رہے ہیں۔ فرمایا کہ عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کرو۔ انصاف ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ادنی درجے کا انصاف ہے کہ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ دوسرا درجہ انصاف کا یہ ہے کہ ہم ان کا کہنا مانیں، اور تیسرا انصاف یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ باقی پھر درجات تقوی آگے الگ الگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ساتھ وہ انصاف سے ہمیشہ اوپر فضل ہی فضل کا معاملہ فرماتے ہیں، اس لیے ادھر سے بے انصافی سے بے خوف رہیں، کوئی خوف نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ناانصافی بے انصافی نہیں ہوا کرتی، وہ کبھی انصاف کی طرف بھی نہیں آتے بلکہ اس سے اوپر والے درجے پہ رہتے ہیں، ہمیشہ فضل اور فضل اور فضل ہی فضل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ فضل مانگا کرو، فضل ہی مانگا کرو۔ بعض نادان ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو بھی ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کر۔ یہ بہت بڑا بے ادب اور بہت بڑی بے ادبی، کبھی یوں نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تو کبھی بھی نیچے نہیں آتے، فضل سے نیچے انصاف ہوتا ہے، وہ تو فضل سے نیچے آتا ہی نہیں۔ کبھی بھی ہمارے ساتھ انہوں نے فضل سے ہٹ کے معاملہ ہی نہیں فرمایا، ہمیشہ فضل فضل، جو کہ عدل سے بہت اونچا۔ ہم اپنی فکر کریں کہ ہم عدل کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہے، ہم اپنے ساتھ نہیں عدل کر رہے، ہم اپنے پیغمبر آخری نبی علیہ السلام کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، تو پھر کہاں پر اور کب انصاف ہوگا؟ مرنے کے بعد انصاف ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید دو بیویاں ہوں تبھی انصاف ہوتا ہے۔ انصاف تو ہر بندے کو ہر معاملے میں ہی کرنا ہوتا ہے، ہر جگہ پر کرنا ہوتا ہے۔ جی تو پہلے تین چیزیں پہلے ذکر کرتا چلوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، دوسری چیز کیا ہے؟ احسان۔ احسان کا معنی ہے، یہ اردو والا احسان نہیں، یہ عربی کا احسان ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تم ایسے طریقے سے عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں تصور کر سکتے، زیادہ سوچ نہیں سکتے ہو، یا تمہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں نہیں ہوئی ہے، تو پھر یوں تو یقین سے جانو کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے عبادت کرو جیسے مزدور مالک کے سامنے مزدوری کرتا ہے، ایسے عبادت کرو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا دیکھنا تو یقینی ہے۔ یہ احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
کیونکہ تم نہیں اگر ان کو دیکھ پا رہے تو وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. اس لیے یہ جب پتہ چل جائے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ ویسے ہی سیدھا پتھرا ہو جاتا ہے. ہماری عادت ہے نا جب کوئی شیشہ سامنے آتا ہے تو اپنے کنگھی پٹی ٹھیک کرتے ہیں نا, کیونکہ کہاں جانا ہوتا ہے, کسی جگہ مہمان بن کر جا رہے ہیں تو اپنی کنگھی پٹی ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ نہیں پتا کہ ہم ہر وقت رب تعالیٰ کے سامنے ہیں. تو تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کا خیال رکھنا, صلہ رحمی کرنا, حقوق واجبہ ادا کرنا, جن کا خرچہ ہمارے ذمے ہے ان کا خرچہ اٹھانا اور خوش دلی کے ساتھ حقوق واجبہ ادا کرنا. یہ 3 چیزیں ہو گئی. آگے 3 چیزیں روکنے کی ہیں. يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ, اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں, آرڈر دے رہے ہیں کہ بری باتوں سے, برے کاموں سے, بے حیائی سے رک جاؤ, باز آ جاؤ. والمنکر, دوسرا یعنی ہر گناہ سے بچو. فحشا وہ گناہ ہوتے ہیں جن کو لوگ بھی غلطی اور گناہ سمجھ سکتے ہیں اور شریعت نے بھی اس کو گناہ قرار دیا. منکر وہ گناہ ہوتے ہیں جس کو صرف شریعت نے گناہ قرار دیا, عوام اس کو سمجھے یا نہ سمجھے. جیسے شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا مردوں کے لیے گناہ ہے, لیکن عوام کے نزدیک عجیب سی بات ہے. اس لیے منکر جو شریعت نے کام گناہ قرار دے دیا اس سے رک جاؤ. اس میں رکنے میں تیسری چیز بغی اور ظلم, زیادتی سے بچو. یہی کام ہم کر رہے ہیں. جو کرنے کے کام کہے گئے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں, اور جہاں سے روکا جا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو آج کا موضوع یہی ہے کہ بے حیائی کو فروغ نہ دیں, بے حیائی کو فروغ نہ دیں. ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جاتا ہے. کتنی بری بات. کافر اگر مناتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اگر مسلمان اسے مناویں تو کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول گیا, مسلمان اپنے پیارے پیغمبر کو بھول گیا, مسلمان اللہ اور اللہ کے نبی کی محبتوں کو بھول گیا, مسلمان ان ناجائز چکروں میں پڑ گیا. ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہمیشہ ایک بے حیائی کی بات سمجھے. ویلنٹائن ڈے نام ہے بے شرمی کا, بے حیائی کا, بے غیرتی کا. یاد رکھیں, اور کوئی مطلب نہیں ہے. نام ذرا صاف ستھرا ہے تو کام بھی اسی حساب سے کیے جاتے ہیں. غیر مسلم کریں تو کریں, ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی حیا نہیں ہے. ہماری حیا کدھر چلی گئی؟ مرد و عورتوں کا اختلاط, الٹی سیدھی باتیں, پیغامات ارسال کرنا, میسج بھیجنا, واٹس ایپ پہ یوں کرنا, دوستیاں لگانا, آزاد سمجھنا, مادر پدر آزاد ہو کے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے, قرآن و حدیث کی نافرمانی کرتے ہوئے, وہ دن محبتوں کا دن کہلاتا ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں. کسی کافر کو کوئی سزا ملی, ٹھیک, تو اس کو اس دن پھانسی ہوئی تھی, تو کسی قوم نے وہ کیا تھا کہ فوج کو آرڈر جاری کر دیا تھا کہ بھئی تم جو ہے نا شادیاں نہ کرو, شادیوں میں لگ کے تم فوج کی فوجداری میں حق ادا نہیں کرتے. تو فوج کے نے اس وقت کے دور میں کیا کیا کہ شادیوں سے پابندی لگا دی. ایک سینٹ ویلنٹائن تھا, اس نے کیا کیا, اس نے بغاوت کر دی کہ نہیں, محبت کا ہونا چاہیے کام. اس کو پکڑ لیا, جیل میں کر دیا. تو جب جیل میں قید رہا کافی عرصہ تو 14 فروری کو اس کو سزائے موت ہوئی. تو اس دن جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی موت کا دن ہے, اس دن یہ کہ محبتوں کا دن کہلایا جانے لگا کہ یہ محبتوں کا, کھلی محبتوں کا دن جس کو کہتے ہیں, یہ وہ شمار کیا جاتا ہے. اور مسلمان اور کسی کام کا حق ادا کریں یا نہ کریں, مسلمان ویلنٹائن ڈے میں زبردست بنتے جا رہے ہیں. یعنی مائنس ہونے میں کوئی کردار نہیں چھوڑتے, کوئی کمی نہیں چھوڑتے. اس میں ہم بہت آگے چلے جا رہے ہیں. کتنی بری بات. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی 77 شاخیں بنائی ہیں, جن میں بہت بڑی شاخ حیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان, الایمان بضع و ستون شعبہ. ایمان کی 70 یعنی کچھ اوپر 77 شعبے ہیں, ان میں سے ایک حیا کا شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے حیون, اللہ تعالیٰ حی کریم. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ با حیا ہیں. اور ہماری حیا کیا ہے؟ اس کی نافرمانی سے بچنا, یہ حیا ہے.
صرف بے شرمی سے بچنا نہیں، اس کی نافرمانی سے بچنا حیا ہے۔ انسان کو حیا نہیں چاہیے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں گناہ کر رہا ہوں، چاہے وہ گناہ خواہشات سے متعلق ہو یا کوئی بھی گناہ، کسی بھی گناہ کے قریب جانا یہ حیاداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کو فروغ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کو فروغ دیا، ساری زندگی حیا اور پاک دامنی کو سنبھالا، اس کی تعلیم دیتے رہے۔ قرآن اور حدیث میں بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں حیا کی تعلیم ہے، اور آج ہم حیا کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ بے پردگی کرنا یہ بھی حیا کے خلاف، بد نظری کرنا حیا کے خلاف، اور اپنی نظروں کا غلط استعمال حیا کے خلاف، اپنے کانوں کا استعمال گناہ میں کرنا حیا کے خلاف، اپنی زبان کا استعمال حیا کے خلاف، جو گناہ کے درجے میں استعمال کرے حیا کے خلاف۔ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جی حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، کہ زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ سخت آنکھ کی حفاظت ہے۔ جی زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ سخت آنکھ کی حفاظت ہے، اس لیے آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ ہم پھر بے حیا، ہماری آنکھیں حیا سے خالی ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں العینان تزنیان وزناہما النظر، بخاری مسلم میں ہے، کیا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا بے حیائی ہے، اور غیر محرم کو دیکھنا ہے، ناجائز جگہ پہ دیکھنا ہے۔ جی صرف عورتوں کو دیکھنا نہیں، سطر کو دیکھنا، گھٹنے کو دیکھنا، کسی کے گھٹنے کو دیکھنا، میاں بیوی تو حلال ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کے علاوہ کسی ایک کے بھی گھٹنے کو دیکھنا، یا ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جگہ کو نظر ڈالنا، یہ بھی بے حیائی اور زنا ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا کسی بھی نیت سے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ جی شریعت نے فروغ دیا ہے شادی کو، اور ہم فروغ دے رہے ہیں غیر شادی کو۔ دو بڑی چیزیں ہیں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، باریک بات ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے مناتے مناتے بڑھتا کیوں جا رہا ہے مسلمانوں میں؟ دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ شادی کا وقت پر نہ ہونا، جس بندے کی وقت پر شادی ہوگی تو وہ بندہ اپنی توجہ مبذول کرے گا، خرچ کرے گا، کہاں؟ حلال جگہ پہ، اس کی مصروفیت آٹومیٹک بن جائے گی۔ وہ جب کام سے فارغ ہوگا بیوی سے رابطے میں ہوگا، گھر کے کام کی اس کو ذمہ داری ہوگی تو اس کو فکر ہوگی گھر کی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم شادی کو فروغ نہیں دیتے اور بر وقت شادی کو عمل میں نہیں لاتے۔ بچے بچیاں اصل عمر سے جب گزر جاتے ہیں پھر رشتے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے وجہ، مین وجہ اس بات کی کہ ہم لوگ بے حیائی کو فروغ دینے میں کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ حیا کے فروغ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ حیا کے فروغ میں ہمارا کردار، ہمارا اپنا اور اپنے بچوں کی بر وقت شادی کرنا شامل ہے۔ جب تک ہم اپنی اور اپنے بچوں کی بر وقت شادی نہیں کریں گے، ہم حیا کو کبھی فروغ نہیں دے سکتے۔ کوئی بندہ شادی کے بغیر ولی کامل بن جائے، کروڑوں میں لاکھوں میں کروڑوں میں اربوں میں کوئی ہوگا، جی جو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ہے وہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ شادی نہیں کرتا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ تو حدیث میں آتے ہیں نا کہ جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی صحابہ کرام کی کامل جماعت نیک لوگوں میں سے نہیں جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ اسی طرح ہے کہ جو من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، ہماری صحابہ کرام کی جماعت سے یعنی نیکوں سے وہ خارج ہے۔ اور بہت ساری جگہ پہ جی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور علماء کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ وہاں پر تو ہم فرمایا، لیکن شادی کا جب موقع آیا وہاں فرمایا مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اندازہ لگائیے، فلیس منی، جو شادی کو فروغ نہیں دیتا، شادی نہیں کرتا، وہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اس سے کتنی بڑی بات ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہی اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر کاہے کا رہے گا، کس کام کا رہے گا؟ جس ذات کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بنائی، تو اسی ذات سے اگر ہم ہٹ جائیں تو ہمارا سفارشی کون ہوگا، ہماری محبت کس سے ہوگی؟ اس ویلنٹائن ڈے کا بہترین متبادل
اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھائیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھائیں. یہ ہے اس کا متبادل. یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو کر ناجائز محبتوں کو فروغ دیں. یاد رکھیے ایک بات اور باریک ہے سمجھنے کی، وہ یہ ایک ہے انسان سے اپنی ذاتی خطا ہو جانا، اس کی انسان توبہ کر لیتا ہے، معافی ہو جاتی ہے، اور ایک ہے ایسی خطا کرنا جس کو دیکھ کر لوگ بھی خطا کریں، متعدی خطا یا تبلیغی خطا. کیا مطلب؟ اس کو آگے پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے سوشل میڈیا میں، یا رنگ دے رہا ہے، اس بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے. میں یہ کر رہا ہوں تم بھی یہ کرو، میرا یہ میسج ہے تم بھی کرو. خوبصورت لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں جاتے ہیں، یہ میری دیکھو میری پسند کی، یہ ہے فلاں ہے، یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں جاتی ہیں. ایک میسج بھی آپ کے موبائل سے آگے چلا گیا تو وہ جتنا آگے نشر ہوگا اتنے گناہ نامہ اعمال میں مفت کے لکھے جائیں گے. بے حیائی کو فروغ دینے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا. تو اس لیے خدا نہ خواستہ اپنی ذات سے گناہ ہو جائے، اس گناہ کو گناہ سمجھ کر بندہ شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے. لیکن اگر ایسا گناہ ہو جائے جو مائنس صدقے میں جاتا ہے، یعنی دائمی خطا کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا اور کیسے اس گناہ کو روکیں گے اور کیسے توبہ کریں گے. مثال ہے کہ اگر ہم نے اپنے موبائل کو یوٹیوب پہ ڈال دیا اور یہ لو بھائی یہ تصویر دیکھو، یہ چیز دیکھو، یہ چیز، سب وہ بے حیائی کی چیزیں، اب توبہ کیسے کریں گے ذرا بتائیں گے آپ؟ کہاں سے ڈیلیٹ کریں گے؟ آپ کے اختیار میں تو نہیں، وہ تو پھیل گئی دنیا میں. اس کی توبہ کون کرے گا؟ کیسے کریں گے؟ کوئی ہے راستہ اس کی توبہ کا؟ کوئی راستہ نہیں ہے. ساری دنیا کے واٹس ایپ سے کیسے نکالیں گے؟ ہم مالک تو ہے نہیں واٹس ایپ کے، یا ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق تو ہے نہیں. اگر ہم پھر بھی رابطے کر کے اپروچ کر کے اصل جگہ سے جہاں سے واٹس ایپ چلتے اور بنتے ہیں وہاں سے ڈیلیٹ بھی کروا دیں، تو جو چلے گئے ہیں لوگوں نے سیو کر لیے ہیں لوگوں کے پاس جو محفوظ ہو گئے وہاں سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ تو جناب اتنا بڑا گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ یہ بے حیائی کو کس طرح برے طریقے سے اور جدید اور ماڈرن طریقے سے ہم بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. اس لیے کوئی غیر محرم کی تصویر نہ لیں نہ دیں، کبھی بھی اس جرم میں شرکت نہ کریں، اور اپنی ڈی پیوں پہ کوئی تصویر نہ لگائیں. ڈی پی پہ تصویر لگا لیتے ہیں اپنی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی. عورتیں اپنی تصویریں لگا رہی ہیں، مرد اپنی تصویریں لگا رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ بات نہیں ہے کہ یہ عورتوں کا موبائل ہے تو عورتیں ہی دیکھتی ہوں گی تو جناب صرف عورتوں کی تصویر عورتوں کے پاس ہی رہتی ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ نے ڈی پی پہ تصویر لگا لی، آپ عورت ہیں، تو آپ کا خامن، آپ کا بھائی کوئی دیکھے گا تو اس کو لے لے گا اور کہے گا یار یہ تصویر اچھی لگ رہی، میں محفوظ کر لیتا ہوں. وہ آ گئی جہاں مرضی جا سکتی دنیا میں. اس طرح پردے والے لوگ بھی بے پردہ ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح حیادار بھی بے حیا ہوتے جا رہے ہیں. کوئی جانے کوئی انجانے میں بے حیا بنتا جا رہا ہے. اس لیے جب تک قصدن ہم ارادہ کر کے جب تک ہم بے حیائی کے فروغ کو نہیں روکیں گے تب تک ہم نہیں بچ سکتے. سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ارادہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہم پورے ارادے کے ساتھ اس بے حیائی کو روکنے میں کردار ادا کریں گے. جو جہاں ہے یہ نہ سمجھے میں اکیلا ہوں. آپ اکیلے نہیں، آپ ایک درخت ہیں، اس درخت کی شاخیں ہیں، اس شاخوں کے آگے شاخیں ہیں، ان کے پھر آگے پتے ہیں، ان کی آگے جڑیں ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں مائنس پھیلنے میں بچ جائیں گی اگر ہم بچ گئے. یہ نہ سمجھے میں اکیلا ہی تو ہوں، میرے کہنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا. نہ، آپ اکیلے نہیں، آپ ایک پورا درخت ہیں، امت کا پوری امت ہے، ایک عالم ہے. ہر بندہ ایک جہان ہے، اس کے آگے ایک نسل ہے. وہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں. نیکی کرے، خفیہ کرے، چھپا کے کرے، اور اس کی قبولیت کے پیچھے پڑ جائے. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، بے حیائی کے کاموں کو کبھی فروغ نہ دے. اب ایک بات اور بتلانا چاہوں گا کہ اب جائز طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کہ ویلنٹائن ہم جائز طریقے سے منا لیں. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو منانا ہی جائز نہیں. کسی صورت سے، کسی نیت سے کافروں کی اس غلط رسم کو اب فروغ دینا جائز ہی نہیں کسی درجے میں. ہاں، لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو یہ ڈے مناتے ہیں مسلمانوں میں، اور ایک وہ ہے جو ڈے نہیں مناتے. جو لوگ یہ ڈے منانے کے عادی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے محرموں کے ساتھ تھوڑا بہت اونچ نیچ کر لیں، یعنی پیار محبت کی کوئی بات کرنی ہے تو اس نیت سے کر لیں کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا. جو یعنی کہ جن سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا وہ اس کا متبادل اپنی بیوی کے ساتھ محبت پیار کا وہ کریں. ٹھیک، ویسے تو محبت پیار اپنی بیوی سے ہر ٹائم کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے.
لیکن ویلنٹائن ڈے کے نام سے منانے، بیوی کے ساتھ بھی اس منانے کی اجازت نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ہم وہ ڈے منا رہے ہیں، وہ ان کی رسم ہے۔ ہاں یہ وہ بندہ کرے جس کو گناہ سے مکمل بچنا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں ناجائز طریقے سے نہیں، چلو جائز طریقے سے کر لیتا ہوں، تو یہ اس کے لیے چھوٹی غلطی ہوگی، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت پیار میں جو وہ کرنا چاہے کر لے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ وہی شخص ہو جو پہلے مناتا آیا اور اس کو اب چھوڑنا بچنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے متبادل صورت یہی ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ کسی قیمت پر ہمیں اس نام سے یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ باقی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا اور اس کو بڑھانا، یہ ہے ہمارا جو معاشرہ ہے، یا مغرب اور اہل مغرب اور مغرب سے متاثرہ جو لوگ ہیں، ان کا جو مشن ہے یا ان کی عادت ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت نہیں کرنا، باہر محبت کرنی، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں اپنی بیوی سے محبت کو فروغ دینے کا حکم دیا ہے۔ بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھیلنا اور دوڑ لگانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ دوڑ لگائی، ایک مرتبہ آپ جیت گئے، ایک مرتبہ وہ جیت گئی۔ سمجھ آئی بات؟ تو میں معذرت کے ساتھ پوچھ سکتا ہوں، جواب نہ دینا، میں پوچھ سکتا ہوں آپ لوگوں سے، اپنی اپنی بیویوں سے دوڑیں لگائی ہیں آپ نے؟ تو اس سنت کو کس نے ادا کرنا ہے؟ وہ کہیں گی ان تو بڈھی ہو گئی، بابی ہو گئی، ان کس طرح بھج نہیں سکتی، اور چلو تیز چل کے کر لو بھائی، سنت تو ادا کر لو ایک مرتبہ، سین میں کھڑے ہو جائیں، ان کو چل بھائی ٹھیک، دونوں بابے کتنے اچھے لگیں گے۔ کیا ہے شرم؟ کیوں شرم؟ بے شرمی میں شرم نہیں آتی، سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس شرم کے اندر بھی شرم ہے، یاد رکھیے۔ سارے ساتھی تیار ہو جائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں یاد رکھو بھائی، لیکن رکھے راز میں، جو کھیتوں میں لگانے والے کھیتوں میں لگائیں، جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں وہاں لگائیں، جو جوان ہیں وہ ادھر ٹیٹ ہو کے ادھر اچھے طریقے سے لگائیں، اور ایک مرتبہ جیت جائیں اور اگلی مرتبہ خود ہی اپنا پاؤں لڑ کھڑا کے اس کو جتوا دے تاکہ وہ بھی سنت ادا ہو جائے، اس کا بھی دل رہ جائے۔ تو بھائیو دوستو، ہر کام کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھیل دکھایا، ٹھیک، پیچھے کھڑی کر کے نا کھیل دکھایا، جب تک کھیل ختم نہیں ہوا، وہ عائشہ تو چھوٹی عمر کی تھی، ان کو شوق بھی تھا کھیل دیکھ، تو ان کی خاطر اب کھڑے رہے۔ تو آج ہم اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے بجائے باہر محبت کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے ہمیں مسائل سیکھنے چاہیے، شادی کے مسائل سیکھنے چاہیے، یہ محبت کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ ناجائز محبتیں تو ہمیں بہت زیادہ کرنی آتی ہیں، جائز محبتوں کے پیچھے ہم پڑتے ہی نہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ گناہ ہیں جو ہم جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ڈے منانا، یہ بے حیائی کی بات کرنا اور اس کو فروغ دینا، یہ سب گناہ ہیں، یاد رکھیں۔ عورت جہاں کہیں نظر آ جائے وہاں پر حدیث شریف میں ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نکلے، عید کا دن تھا، ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ایک آدمی تھا ساتھ، تو کہنے لگے آج ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے کریں۔ دیکھا، پتہ عید کے دن بچیاں، لڑکیاں، عورتیں خوبصورت بن کر اپنے کپڑے پہنتی ہیں، فرمایا آج ہمارا سب سے پہلا اقدام اور کام ہوگا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ اور ہم اتنی بے حیائی، جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، شادی کے ہوں، خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہم تو کسی جنازے میں بھی گئے ہوں تو کوئی کزن نظر آ جائے تو کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں گے، کوشش کریں گے کہ موبائل نیچے کر کے ٹھک سے تصویر کھینچ لیں جی، اور چلو میرے موبائل میں رہے گی، برکت کے لیے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ برکت ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ یاد رکھیے، چلاکی سے، ہوشیاری سے موبائل نیچے کر کے تصویر بنا کے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ یہ بے حیائی کو گود میں فروغ دے رہا ہے، بے حیائی کو اپنے اندر فروغ دے رہا ہے۔ اصل بات اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیی کریم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا والے ہیں اور سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اس لیے بے جا گفتگو کرنا اور بے شرمی کی گفتگو کرنا اور حد سے زیادہ گفتگو کرنا یہ ان کو پسند نہیں ہے، یاد رکھیے، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال حیا اور پاک دامنی ہمارا ایک بہت بڑا شیوا ہونا چاہیے اور اس کو فروغ دینا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جب جب انسان حیادار بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو حیا کی وجہ سے پریشان ہوا ہو، پشیمان ہوا ہو اور یار میں نے حیا کی تھی تو یہ میرا نقصان ہوا، ایسا دنیا میں ایک بھی مثال نہیں، یاد رکھیں۔
حیا برکت لاتی ہے، حیا انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے، حیا انسان کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، حیا انسان کو روشن دماغ بناتی ہے، حیا انسان کو کامل انسان بناتی ہے، حیا انسان کو پاک دامنی کی طرف لے جاتی ہے، حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، حیا انسان کی عزت کا اور وقار کو بڑھاتی ہے، حیا انسان کے ساتھ منسلک ہو جائے تو انسان باعزت ہو جاتا ہے، جب حیا انسان سے چلی جائے تو صرف حیا ہی نہیں جاتی، ایک روایت میں ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے میں نے اکیلے نہیں رہنا، ان دونوں کی دوستی ایسی پکی ہے کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں، جب حیا نہیں ہوتی تو ایمان کہتا ہے میں بھی نہیں رہوں گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص الٹا کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، الٹا کام کرتا ہے، تو اس کے اندر سے ایمان نکال دیا جاتا ہے، چھت پہ چلا جاتا ہے، اور جب وہ اس گندے فعل سے اور کام سے فارغ ہوتا ہے پھر اس کے پاس ایمان واپس آتا ہے۔ اندازہ فرمائیں اگر اس حالت میں موت آ جائے تو کتنا خطرہ ہے بری موت کا اور کفر پہ مرنے کا۔ تو یاد رکھیے ہم نے سب سے زیادہ کس چیز کو فروغ دینا ہے؟ حیا کو، پاک دامنی کو، اور اپنے بچوں بچیوں بہن بھائیوں کی شادیوں کو بر وقت بجا لانے کو فروغ دینا ہے۔ اس دور میں یاد رکھیے، اس دور میں سارے جانتے ہیں یہ دور کیسا ہے، کس فحاشی کا وقت ہے، اور کیسے یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کس طریقے سے موبائل کے ذریعے سے فحاشی کتنی عام ہو گئی ہے۔ اس دور میں شادی کا دیر سے کرنا یہ بہت بڑے بڑے گناہ اپنے نام پہ خریدنے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کی، بہن بھائیوں کی شادی بر وقت کرے اور دعا مانگ کے کریں کہ اللہ اس بچے کی شادی، اس بچی کی شادی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، اور حیا جس کی وجہ سے یہ شادی کی جاتی ہے اس کو اعلیٰ درجے کا، اس کو حیا کا پیکر بنا۔ یہ دعا کر کے شادی کرنی چاہیے، اور اس میں تاخیر کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تو یہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو یہ پڑھ رہی ہے، یہی سنا جاتا ہے نا، تو یہ پڑھتے پڑھتے ہی سارا کچھ ہو جانا، پڑھتے پڑھتے ہی سارا کچھ ہو جانا، اور ہو رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے میرا بھائی بہن، میرا بیٹا بیٹی بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے بدگمانی کرنا گناہ ہے، برے نہیں ہیں، ہم کسی پر بدگمانی نہیں کرتے، الزام نہیں لگاتے، لیکن یاد رکھیں کوئی صوفی بھی نہیں ہے کہ بچ پائے، شادی کے بغیر کوئی گناہ سے بچ پائے، کوئی صوفی بھی نہیں ہے۔ کون کس کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یار یہ گناہ نہیں کرتا ہوگا؟ انسان ہے، خیالات آتے ہیں۔ جی ایک بڑی عمر کی عورت جس کو بیچاری کو نا بچپن سے ہی یعنی چھوٹی عمر سے ہی 19-20 سال کی عمر سے بیوہ ہو گئی تھی، اس عورت نے مرتے وقت یہ نصیحت کی کہ میں اپنی بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو یہ میں وصیت کرتی ہوں، نصیحت کرتی ہوں کہ کوئی بھی یعنی کہ عورت بیوہ نہ رہے، اور کوئی لوگ اپنی کسی بہن کو یا کسی کو بیوہ نہ رہنے دیں، جس طرح میں نے اپنی زندگی بیوہ ہونے کے بعد گزاری ہے مجھے پتا ہے۔ اس نے زیادہ باتیں تو نہیں کی، اس نے مرتے وقت صرف اتنا کہا مجھے کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ جب کوئی خیال نہ آئے کہ فلانا مرد آ گیا، کاش میرا اس سے تعلق ہو، کاش میں اس سے مل جاؤں اور یہ خواہش پوری ہو جائے اور یہ ہو جائے۔ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی کو پاک دامن جس طرح گزارا ہے وہ مجھے پتا ہے، اس لیے کوئی کسی پہ بھروسہ نہ کرے کہ یہ پاک دامن زندگی گزار سکے گا۔ شادی نہ کرنا یا دیر سے کرنا یہ انہی بچہ بچی کے ساتھ ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور یہ اہل مغرب کو فروغ دینے والی بات ہے، یورپ کو فروغ دینے والی بات ہے، کفار کو فروغ دینے والی بات ہے۔ ان کا تو مشن ہے شادی سے ہٹاؤ گناہ کی طرف لگاؤ، ہمارا اسلام کا مشن ہے شادی کی طرف لگاؤ گناہ سے ہٹاؤ۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیتے جاگتے ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے ہم لوگ 14 فروری کو مناتے ہیں، کس وجہ سے مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جائز کام ہے؟ پھر کیوں مناتے ہیں؟ توبہ کرنی چاہیے، اور وہ دن ہمیں پورا کا پورا حیاداری کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، اور مکمل پرہیزگاری کے ساتھ، مکمل احتیاط کے ساتھ، اور امت کے لیے دعاؤں کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ اللہ اس امت کو سمجھ عطا فرما، اس امت کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی اس دن میں اس کام کو ان کی وجہ سے کرتے ہیں، یا دیکھا دیکھی کرتے ہیں، یا ناسمجھی میں کرتے ہیں، یا خواہشات کی وجہ سے کرتے ہیں، شیطان کے چکر میں آ کے کرتے ہیں، یا خواہشات کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، یا من چاہی زندگی کرتے ہوئے اپنی عادت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، کسی کے اوپر تانا نہ دیا جائے، کسی کو برا نہ کہا جائے، کسی کا کوئی عمل جو برا بھی ہو
تو وہ شخص برا نہیں ہے، اس کا وہ عمل ہے غلطی سے ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کبھی کسی سے غلطی ہو جائے 3 کام کر لیا کرو، خصوصاً بڑوں سے ہو جائے یا عالم سے یا قاری سے یا کسی بڑے سے غلطی ہو جائے 3 کام کر لیا کرو۔ ایک کام یہ ہے کہ اس کی غلطی کا چرچا نہ کرو، دوسرا کام یہ ہے کہ اس کی غلطی کی پیروی نہ کرو، یعنی تم وہ کام نہ کرو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس کو اس غلطی سے بچانے کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ تینوں کام ہم بھی اپنا لیں تو امت کی اصلاح اس طرح تو ہو سکتی ہے کہ ہم امت کی فکر کر لیں۔ ہم کسی کی اصلاح کر نہیں سکتے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کریں، اور دوسروں کو اصلاح کا پیغام دے سکتے ہیں، وہ دیں۔ ہمارا آج کا یہی پیغام ہے کہ ویلنٹائن ڈے کو کسی صورت نہیں منائیں گے اور لوگوں کو بھی اس بات سے روکیں گے۔ ہر وہ کام جو بے حیائی کا ہوگا، ہر وہ بات جو بے شرمی اور بے حیائی کی ہوگی، نہ وہ میسج پہ لکھیں گے، نہ اسے وصول کریں گے۔ کہیں سے کوئی ہمیں میسج یا پیغام یا غیر محرم کی تصویر آئے گی تو اسے ہم ڈیلیٹ کریں گے۔ سارے حاضر تیار ہیں انشاءاللہ؟ آخری بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک بڑا معزز شخص تھا، بڑا ہی معزز۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے موبائل سے گندی فلمیں نکلی، گندی لڑکیاں نکلیں، اور گندی چیزیں جو ہے نا وہ بس عجیب و غریب قسم کی فلمیں نکلی۔ آج کیا ہم نے اپنی جان نہیں دینی؟ تو پھر اپنی سوچوں کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے موبائلوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ ایسے نہیں، ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ۔ اپنے موبائلوں کو اندر سے تصویریں نکالیں گے، غیر محرم کی خاص طور پر اپنے موبائلوں سے تصویریں نکالیں گے۔ یہ ہے ابتدا ویلنٹائن ڈے کے مخالف۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔